الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات۔ درود شریف کی فضیلت۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہید کربلا کے 9 حروف کی نسبت سے 9 حکایات امام حسین رضی اللہ عنہ۔ نمبر 1، شان امام حسین۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں اعلیٰ نسب، عزت و وجاہت والی بزرگ ہستیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ شخص کون ہے جو اپنے والدین، دادا، دادی، نانا اور نانی، خالہ اور خالو کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امام عالی مقام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا، وہ شخصیت یہ ہیں، ان کے ابو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ ہیں، امی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نانی جان حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے چچا جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھوپھی جان حضرت حالہ بنت ابی طالب اور ماموں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی خالہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں موجود تمام لوگوں نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کے خدا اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، بڑے بھائی کا ادب۔ سخی ابن سخی، شہزادہ علی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی شخص نے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا، 3 صورتوں کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ قرضے۔ نمبر 2، فقیر بنا دینے والی غربت۔ نمبر 3، یا بہت زیادہ زمان۔ اس شخص نے عرض کی، میں ان میں سے ایک وجہ سے آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے 100 دینار یعنی سونے کے سکے دینے کا حکم فرمایا۔ پھر اس نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کچھ مانگا۔ آپ نے بھی بھیک مانگنے کے متعلق اس سے وہی بات فرمائی جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی۔
اس نے وہی جواب دیا جو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دے چکا تھا۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، بھائی جان نے کیا عطا فرمایا ہے؟ اس نے عرض کیا 100 دینار۔ آپ نے بڑے بھائی سے برابری کو ناپسند فرماتے ہوئے اسے 99 دینار یعنی سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ پھر وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بغیر کچھ پوچھے اسے 7 دینار دے دیے۔ اس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے پاس جانے اور ان کی عطا کا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے تجھ پر، تو مجھے ان کی مثل بنا رہا ہے، بے شک وہ دونوں تو علم اور مال کے دریا ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے پیارے پیارے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے محبت کا انداز اور ادب و تعظیم تو دیکھیے۔ کاش ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ اسلام میں بڑے بھائی کا بڑا مقام ہے۔ جس طرح چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے شفقت و محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر۔ اگر گھر میں سبھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں تو گھر میں پیار بھرا ماحول بن سکتا ہے۔ آج کل گھریلو جھگڑوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے کی چھوٹے پر شفقت نہیں تو چھوٹے کو بڑے کا احترام نہیں، نتیجتاً گھروں کا ماحول ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح بڑی بہن کو چھوٹی بہن سے اور چھوٹی بہن کو بڑی بہن کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ والدین کے جیتے جی تو جیسے تیسے وقت گزر جاتا ہے، لیکن والدین کی وفات یا اپنی شادیوں کے بعد سگے بھائی بہنوں میں بھی بڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گھر میں پیار و محبت بھرا ماحول بنانے میں والدین کا کردار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو بچپن ہی سے ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بارے میں نرمی و شفقت سے سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچپن سے ہی گھر میں اچھا ماحول بنے گا اور گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے بڑے بھائی سے محبت کا ایک اور ذوق افزا واقعہ سنیے اور جھومیے۔ نمبر 3، بڑے بھائی سے محبت کا نرالا انداز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی شکر رنجی یعنی معمولی ناراضی جو کبھی دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے کی وجہ سے بات چیت بند ہے۔ تو میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی، لوگ آپ دونوں حضرات کو اپنا مقتدا یعنی پیشوا سمجھتے ہیں، آپ اپنے بڑے بھائی جان کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ بتایا تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدق اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ کہا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو فرمائی۔ نو نہالے چمن مصطفی مرتضوی، جسے قدرت نے چنا زینت جنت کے لیے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس واقعے میں جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بڑے بھائی سے کمال محبت کا بیان ہے، وہیں ایک بڑا اہم پیغام بھی ہے کہ سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دونوں شہزادوں کی خدمتوں میں حاضری دے کر صلح کی صورت فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کے بڑے خیر خواہ و غم گسار تھے، یوں ہی اہل بیت اطہار صحابہ کرام پر بڑے شفیق و مہربان تھے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ناؤ ہے آل نبی، نجم ہے اصحاب رسول، للہ الحمد کے مجدہ ہے یہ امت کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، صحابہ کرام اور شہزادہ عالی مقام کی آپس میں محبت کا بڑا پیارا واقعہ۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زمین پر جانے کے لیے پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ملے۔ وہ اپنے خچر پر سوار تھے۔ آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور سواری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، اے ابو عبداللہ، آپ سوار ہو جائیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سوار نہ ہوئے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا اور قسم دی کہ آپ اس پر ضرور سوار ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پرزور اصرار اور قسم دینے کی وجہ سے مان گئے اور فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں، آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، آپ سواری کے اگلے حصے پر سوار ہوں، میں پچھلے حصے پر سوار ہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی امی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، سواری کے اگلے حصے پر سوار ہونے کا حقدار اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے سچ فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی سنا جیسا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الا من اذنا، یعنی سوائے اس کے جس کو سواری کا مالک اجازت دے دے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آگے سوار ہو گئے اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ پیچھے سوار تھے۔ جو کہے دل سے جگر پارے زہرا پہ نثار، خلد ہے اس کے لیے اور وہ جنت کے لیے۔ نمبر 5، مقام امام حسین۔ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شرکت کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور آپ ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک پاؤں سے مٹی وغیرہ صاف کرنے لگے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم، آپ کی جو عظمت و شان میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، کنیز کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک کنیز نے گلدستہ پیش کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، جا تو اللہ پاک کے لیے آزاد ہے۔ عرض کی گئی، آپ نے ایک گلدستے پر کنیز کو آزاد فرما دیا؟ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے یہی ادب سکھایا ہے۔ اے عاشقان امام حسین، شہزادہ مشکل کشا شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت ہمارے لیے قابل تقلید یعنی عمل کرنے کے قابل ہے۔ جب ایک گلدستہ پیش کرنے پر آپ کے نوازنے کا یہ عالم ہے کہ کنیز کو آزاد کر دیتے ہیں تو دیگر معاملات میں کتنی بڑی عطائیں کرتے ہوں گے۔ اللہ کرے ہم سب سچے عاشق امام حسین بن جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھا سلوک کریں، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیں، نفرت نہ کریں، اور اپنے دل میں کسی کا بغض و کینہ نہ رکھیں۔ محبت کے زبانی دعوے کرنا تو آسان ہے، اصل کمال تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلنا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب عاشق صحابہ و اہل بیت کا کیا کہنا کہ فرمان امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سے محبت کی، ہم اور وہ قیامت کے دن یوں ہوں گے۔ شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، بھیک دے الفت مصطفیٰ کی، سب صحابہ کی آل عبا کی، غوث و خواجہ کی احمد رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ مولا علی بی بی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علی رضوان کو آل عبا کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، 3 سوالات کے درست جوابات۔ منقول ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اعرابی یعنی عرب کے گاؤں میں رہنے والے سائل نے آ کر سلام عرض کیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے آپ کے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ان 4 میں سے کسی ایک شخص سے سوال کرو، یا اہل عرب کے شریف آدمی سے، یا سخی آقا سے، یا حامل قرآن سے، یا پھر ایسے شخص سے جس کا چہرہ روشن و منور ہو۔ اور آپ میں تو یہ 4 علامات پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ عربی بھی ہیں اور اپنے نانا جان کی وجہ سے شرافت والے بھی ہیں، اور سخاوت کرنا تو آپ کی عادت کریمہ ہے، اور قرآن کریم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور نورانی چہرہ، اس کے متعلق میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھ لیا کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب دو گے تو میرے تمام مال میں سے 1/3 مال تمہارا ہے، اور اگر تم نے 2 سوالوں کا جواب صحیح دیا تو 2/3 یعنی 2/3 مال تمہارا ہے، اور اگر تم نے 3 سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میرا تمام مال تمہارا ہے۔ اور آپ نے مال کا تھیلا جس پر عراقی مہر یعنی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی عربی کی طرف بڑھا دیا۔ پھر پہلا سوال فرمایا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ پاک پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال فرمایا ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ اس نے عرض کی اللہ پاک پر یقین رکھنے کے سبب۔ پھر آپ نے اس سے تیسرا اور آخری سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدمی کو کیا چیز مزین کرتی یعنی سجاتی ہے؟ اس نے عرض کی ایسا علم جس کے ساتھ حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت بھی ہو۔ شہزادہ عالی وقار کربلا کے قافلہ سالار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر اس سے مزید کچھ باتیں کیں اور پھر مسکراتے ہوئے مال کا تھیلا اسے عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، شریعت کے مسئلے پر عمل۔ شہزادہ مشکل کشا لخت جگر زہرا امام کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے غلام کا بیان ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ آپ کا گزر ایک گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ نے اس گھر سے پانی مانگا تو ایک خادمہ پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئی جس میں چاندی کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیالے سے چاندی نکال کر خادمہ کو دی اور فرمایا اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا یعنی دھنی لینا منع ہے، اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو ان یعنی سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے، زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ امام علی مقام امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اس واقعے سے شرعی مسائل پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، کیونکہ شریعت کی پیروی میں ہی محبت امام حسین پنہا یعنی چھپی ہوئی ہے۔ غیر شرعی کاموں میں مشغول ہونا کامل محبت امام حسین کے منافی یعنی خلاف ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے شریعت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ حضرات تو قرآن و سنت پر عمل کرنے میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ وقت شہادت آ چکا ہو اور بارگاہ الہی میں سجدے کے لیے اپنا سر جھکا دینا انہی کا حصہ ہے۔ کربلا کے تپتے صحرا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے کے باوجود پاک بیبیوں کے صبر و ہمت کی مثال تاریخ میں ملنی دشوار ہی نہیں، قریب با ناممکن ہے۔ بلکہ اس مظلومیت کے باوجود پردہ و حیا کو برقرار رکھ کر زمانے میں وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان روشن مثال ہے۔ کربلا معلیٰ کے واقعات سے عاشقان صحابہ و اہل بیت کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھانے کا ذہن بنانا چاہیے۔ ہم کیسے عاشق امام حسین ہیں
کہ ہمارے امام پاک اپنے مبارک سر پر امامہ شریف کا تاج سجائیں اور ہم ننگے سر گھومنے میں فخر محسوس کریں؟ ہم کیسے عاشق امام حسین ہیں کہ امام پاک فرض تو فرض، نوافل و تلاوت کی کثرت فرمائیں، بلکہ عاشورہ یعنی 10 محرم شہادت کی ساری رات اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو عاشق امام حسین کہلاتے ہیں لیکن عبادت کے لیے وقت ہی نہیں پاتے۔ امام حسین کی نیاز بالکل دینی چاہیے، اور اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر رضا الہی کے لیے نیاز کی جائے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن نیاز کی وجہ سے نماز یا جماعت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیاز کی وجہ سے مسلمانوں کے گزرنے کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ خاندان رسول کی با حیا پاک بیبیوں سے پیار کرنے والیاں بھی غور کریں کہ کربلا شریف میں بے کسی کی حالت میں بھی ان کے پردے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، اور ہم کیسی کنیز اہل بیت ہیں۔ شاپنگ سینٹروں کے چکر لگانا، بازاروں میں گھومنا، شادی کے فنکشنز میں نت نئے فیشن اپنا کر بے پردگی کا مظاہرہ کرنا ان پاک بیبیوں کو کس قدر ناپسند ہوگا۔ بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام۔ 9 اپنا تمام وظیفہ سائل کو دے دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ و اہل بیت سے محبت کا پیغام عام فرمانے والے مشہور ولی اللہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک مرتبہ ایک شخص اپنی غربت کی شکایت کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا ہم آپ کو رخصت کر دیں گے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ لانے والے نے عرض کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری رقم اس شخص کے حوالے کر دی اور اس سے معذرت فرمائی کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ پاک میں کیجئے میری سفارش، آپ یاد آتا پیا۔ کربلا والوں کے غم سے متعلق ایک اہم فتویٰ رضویہ سے ایک سوال مع جواب کا خلاصہ سنیے۔ سوال: اہل سنت و جماعت کا عشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: کون سا سنی ہوگا جسے واقعے حائلہ کربلا یعنی کربلا کے خوفناک قصے کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی رنجیدہ اور آنکھ پرنم یعنی اشک بار نہیں۔ ہاں، مصائب یعنی مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے، جزا فضا یعنی رونے پیٹنے کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن غم آوری و غم پروری یعنی جان بوجھ کر غم کی کیفیت پیدا کرنا اور غم پالے رہنا خلاف رضا ہے۔ جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر شہادت میں نہ ایسی باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، جان لیجئے کہ عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے درجات اور رفعت میں اضافے کی واضح دلیل ہے،
لہذا جو شخص اس دن آپ کے مصائب کا ذکر کرے اسے یہ مناسب نہیں کہ سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کچھ کہے، کیونکہ اسی میں اللہ پاک کا حکم ماننا ہے اور فرمان الہی پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شان صحابہ و اہل بیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جنت سادات کرام کے قدموں کے صدقے سے ملے گی۔